السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اسلام احمد سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سے ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوا ہوں. تو لوگ اکثر اسٹیٹ بینک کے رول کو کہ اس کا ریگولیٹری اور سپروائزری پرسپیکٹو میں کیا رول ہے اور کس طرح لک آفٹر کرتا ہے کہ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز جو کہ 3 شکلوں میں کام کر رہے ہیں، 3 اسٹرکچرس میں کام کر رہے ہیں، جس میں فل فلیج اسلامک بینکس ہیں، اسلامک بینکنگ سبسیڈری ہے اور کنونشنل بینک ہے جس کی اسلامک بینکنگ برانچز کام کر رہی ہیں. تو یہ 3 اسٹرکچر کی شکل میں اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور اس کی اتھینٹیکیشن، اس کی ویلیڈیشن، اس کو شریعہ کمپلائنٹ، شریعہ گورننس پرسپیکٹو میں اسٹیٹ بینک بہت اس کا ملٹی لیئرڈ ایک ریگولیٹری اور سپروائزری فریم ورک ہے جس کے تحت وہ لک آفٹر کرتا ہے اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کے میٹرز کو. تو آپ جتنے بھی ریگولیشنز جو کہ اپلیکیبل ہیں تمام اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز پہ، اسٹیٹ بینک میں سب سے پہلے ریگولیٹری پرسپیکٹو اور لیگل پرسپیکٹو دیکھنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے سینٹرلائز لیول پہ اسٹیٹ بینک ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں ریناؤنڈ قسم کے شریعہ اسکالرس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لیگل سے ریلیٹڈ یا اسلامک بینکنگ یا کمرشل بینکنگ ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، تاکہ کوئی بھی اسپیکٹ ایسا ہو جو شریعہ کے ساتھ ساتھ اگر اس میں لیگل ریگولیٹری پرسپیکٹو ہے یا اس میں کوئی اکاؤنٹنگ سائڈ کا پرسپیکٹو ہے یا اکنامکس کے پرسپیکٹو میں وہ کس طرح اس کو لک آفٹر کرتا ہے. تو ایک زبردست کمپوزیشن ہے جس میں اس طرح کے اس میں ووٹنگ رائٹس جو ہوتے ہیں، مطلب شریعہ رولنگ، کیونکہ شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کا مین مینڈیٹ جو ہے وہ ریگولیشنز میں شریعہ رولنگ دینا ہے اور اس کو شریعہ کے پرسپیکٹو میں جس طرح آپ نارمل فتویٰ دیتے ہیں اس انداز سے اس کو دیکھنا ہے قرآن اور سنہ کی روشنی میں. اور جو فریم ورک ڈیفائنڈ ہے، IOF نے ڈیفائنڈ کیے ہیں یا اسٹیٹ بینک کا جو فریم ورک ہے اور جو کہ کانفلکٹ نہیں کرتا ہو، اس کے پرسپیکٹو میں شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اس کو دیکھتی ہے اور اپنی شریعہ رولنگ اس پہ دیتی ہے. تو کچھ تو کامن انسٹرکشنز ہیں جو کہ کنونشنل میں اور اسلامک میں ایکولی اپلیکیبل ہیں، جس میں کوئی شریعہ کانفلکٹ نہیں ہوتا، مطلب شریعہ کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو اس پہ جیسے ایک مثال دوں کہ اگر فرض کریں کوئی بینک آپ کو کمرشل کھولنا ہے ویدر کنونشنل اور اسلامک، تو 10 بلین منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ دونوں پہ ایکولی اپلیکیبل ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا شریعہ کا کنسرن نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا انسٹرکشن اسٹیٹ بینک کی جس میں شریعہ ریویو کرنا ہے، جیسے فرض کریں اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے جو اپنی ریگولیشن، تو وہ پھر اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں، جیسے شریعہ گورننس فریم ورک کہ ہر بینک میں ملٹی لیئرڈ، میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک ملٹی لیئرڈ ریگولیٹری سپروائزری فریم ورک ہے کہ جتنی بھی انسٹرکشن آتی ہیں وہ شریعہ ایڈوائزری کمیٹی سے ریویو ہوتی ہیں اور بہت ہی ڈیلیبریٹلی اس میں انڈسٹری کا بھی انپٹ لیا جاتا ہے. اگر وہاں سے ہم کوئی ان سے فیڈ بیک یا کمنٹس لینا چاہیں تو وہ بھی لیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ورکنگ گروپ یا کوئی کمیٹی اور فردر بنانی ہو، سب کمیٹی، تو بہت کمپریہنسو طریقے سے اس کو ریویو کر کے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اس کو اپروو کرتی ہے. پھر اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے ان انسٹرکشن کو ایشو کرتا ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے فار اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز. جیسے شریعہ گورننس فریم ورک کی ایک مثال ہے جس کے تحت ہر اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن میں شریعہ بورڈ کا رکھنا لازم ہے کہ اپنی پروڈکٹ، اپنی سروسز، اپنے آپریشنز، اپنے بزنس کنڈکٹ جتنا بھی ہے، کوئی بھی اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن جو میں نے 3 شکلیں آپ کو پہلے بتائیں، چاہے وہ فل فلیج اسلامک بینک ہو، اسلامک بینکنگ سبسیڈری ہو یا اسلامک بینکنگ کی برانچز ہوں، ان میں سب کے لیے مینڈیٹری ہے، لازم ہے کہ وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ ضرور رکھیں گے. یہ جو شریعہ ان کا بورڈ ہوگا، اس میں جتنے بھی شریعہ اسکالرس ہوں گے، اسٹیٹ بینک نے اس کا کوالیفائنگ کرائیٹیریا، فٹ اینڈ پراپر کوالیفائنگ کرائیٹیریا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کی کتنی ایجوکیشن ہونا چاہیے، اس کا درس نظامی یا اس کا وفاق المدارس یا اس طرح کا کے علاوہ اس کے نارمل ایجوکیشن اس کی کیا ہونا چاہیے، اس کا ایکسپوجر کتنا ہونا چاہیے، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے، اس کی عربی انگلش لینگویج کی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اور ایگزیکٹو
ممبرس کی بینک کے ہم ایویلویشن کرتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی بھی اسی طرح دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کرمنل آفینس کا وہ نہ ہو، اس کی ECIB یعنی کہ اس کی کریڈیبلٹی، اس کے اوپر کوئی ایسا ڈیفالٹ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اسٹیٹ بینک اپروو کرتا ہے ہر اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے، جس میں ایٹ لیسٹ 3 شریعہ بورڈ ممبر ضرور ہوتے ہیں جو کہ شریعہ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. اسی لیے تمام جتنے بھی آپ یہ تقریباً 21 جس میں 16 جو کنونشنل بینک ہیں جس کی اسلامک بینکنگ برانچز ہیں، اور فیصل بینک کے کنورژن کے بعد 6 فل فلیج اسلامک بینکس ہو گئے، جس میں MCB کی اسلامک بینکنگ سبسڈی بھی ایک شامل ہے. تو آپ جتنے بھی پالیسی کے تحت آپ کو پروڈکٹس سروسز آپ کو آفر کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اسٹیٹ بینک نے جو فریم ورک ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے شریعہ اسکالرس بہت ہی انتہائی توجہ اور ڈیلیبریشن کے ساتھ اس پہ تمام پروڈکٹس پہ اور سروسز کو ریویو کرتے ہیں. اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرنل اسٹیک ہولڈر بھی انوالو ہوتے ہیں. اگر رسک مینجمنٹ کا کوئی اینگل ہے تو رسک مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے، اکاؤنٹس کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، فائنانس کے لوگ شامل ہوں گے. اس میں اسی طرح فائنینسنگ یا کریڈٹ پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو جو ایریا ہوگا اس کے لوگ بھی اس میں شامل ہونے کے بعد اس پہ اس کا جو شریعہ پرسپیکٹو ہے، اس پہ شریعہ ریویو جو کرنا ہے وہ اس اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کا شریعہ بورڈ اس کو ریویو کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں سبمٹ کیے جاتے ہیں فار انفارمیشن. اور اگر اسٹیٹ بینک اس میں کوئی NOC نہیں دیتا، لیکن اگر اسٹیٹ بینک کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی لینی ہو تو وہ اس بینک سے وہ کلیئرٹی ضرور لیتا ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو پروسیس ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آفر جب آپ کو پروڈکٹ یا سروسز کی جاتی ہے وہاں کا میکینزم ہو گیا. اس کے بعد بھی اسٹیٹ بینک نے ایک پورا شریعہ گورننس فریم ورک کا ایک اور بھی 2-3 لیئرس رکھے ہیں، جس میں اس کا انٹرنل شریعہ کمپلائنس ہوتا ہے جو کہ ان ایڈیشن ٹو نارمل کمپلائنس ہوتا ہے. اس کا کام شریعہ کمپلائنس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے اس بینک کے بزنس سائز کے حساب سے شریعہ ایڈوائزر جو ہے ایک شریعہ اسکالر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے FPT کرائٹیریا کو فلفل کرے. کم از کم ایک، اگر بینک کا سائز زیادہ ہے تو اس سے زیادہ نارمل بڑے جن کا سائز زیادہ ہے اس میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جب شریعہ انٹرنل شریعہ کمپلائنس کے بعد انٹرنل شریعہ آڈٹ، اٹ از دا ایڈیشنل پارٹ آف نارمل آڈٹ، کہ جو نارمل آڈٹ ہے اس کی ایڈیشنل فیچر ہے کہ جس طرح شریعہ انٹرنل کمپلائنس والے شریعہ کے پرسپیکٹو میں اس کے کمپلائنس دیکھتے ہیں، اسی طرح شریعہ انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ شریعہ پرسپیکٹو میں ریویو کرتا ہے اس کا پورٹ فولیو. تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ 4 لیئر ہو گئے. اسٹیٹ بینک کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہو گئی، اس اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کا اپنا شریعہ بورڈ ہو گیا، انٹرنل شریعہ کمپلائنس ہو گیا، انٹرنل شریعہ آڈٹ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد بھی ایک فردر اور لیئرس بھی ہیں کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر آتا ہے تو اسٹیٹ بینک نے یہ بھی مینڈیٹری کر دیا کہ ہر اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن اس کا شریعہ ایکسٹرنل آڈٹ ریویو بھی کروائے گا. اس میں بھی جو شریعہ ایکسٹرنل کنسلٹنٹ ہوتا ہے یا اکاؤنٹنٹ کمپنی ہوتی ہے اس میں بھی شریعہ اسکالر ایک ضروری ہے. اس کے لیے بھی وہی کرائٹیریا اسٹیٹ بینک نے رکھا ہے تاکہ کوئی اسٹینڈرڈ کمپرومائز نہ ہو. تو وہ ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی اس شریعہ اسکالر کے ساتھ اس میں اس کے ریویو اور وہ شامل ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سپروائزری پرسپیکٹو میں اسٹیٹ بینک نے نارمل آن سائٹ آف سائٹ انسپیکشن اگر دیکھ لیں تو اس میں شریعہ کمپلائنٹ انسپیکشن کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک نارمل انسپیکشن کے ساتھ ساتھ آن سائٹ انسپیکشن کے ساتھ ساتھ تمام اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن میں شریعہ کمپلائنٹ انسپیکشن کو بھی دیکھتا ہے اور اپنا ایک ادھر بھی ویو دیتا ہے. تو آپ نے اس طرح دیکھا کہ پاکستان میں بہت کمپریہنسو شریعہ گورننس اور کمپلائنس فریم ورک ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ اطمینان کریں کہ جو پروڈکٹس اور سروسز آ رہی ہیں وہ ملٹی لیئرڈ ریگولیٹری سپروائزری اور ود ان بینک جو میں نے آپ کو 3-4 لیئرس بتائے اور اس کے بعد ایکسٹرنل آڈیٹر کا رول بتایا، پھر اسٹیٹ بینک کی انسپیکشن ٹیم شریعہ کمپلائنٹ انسپیکشن کا بتایا. تو یہ پورا میکینزم الحمدللہ یہ پروف کرتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹیگریٹی قائم رہے
اور بہتری کی گنجائش بالکل ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جس میں ٹائم لائن دی گئی ہے کہ پوری کنونشنل بینکنگ انڈسٹری کو انشاءاللہ کنورٹ ہونا ہے 31 دسمبر 2027 تک، تو تمام بینک اور اسٹیٹ بینک ساتھ میں SECP اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں بہت پرو ایکٹیو ہیں، بڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں الحمدللہ. ہر لیول پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں یا ورکنگ اسٹیمز بنی ہوئی ہیں جس میں مختلف ایریاز میں بہت تیزی سے اور اس سے کام ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع ہم کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس موقع کو اویل کرتے ہوئے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمارے بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک فرمائے، اور جو کہ جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے اگر آپ سود پہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہے اور ریگولیٹرز SECP کے لیول پہ بھی کمیٹیاں ہیں، ان کی بھی جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہاں بھی اسی طرح کا فریم ورک موجود ہے جیسے اسٹیٹ بینک میں. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے ڈومین میں جو بھی کمرشل بینکس آتے ہیں ان کو بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے. تو باقی ٹیکسیشن کی FBR اس پہ کام کر رہا ہے اور دوسرے ادارے بھی مل کے کام کر رہے ہیں. تو وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ ہم ضرور اپنی پوری کنونشنل بینکنگ پریکٹسز کو انشاءاللہ شریعہ کمپلائنٹ یا اسلامک بینکنگ پریکٹسز میں کنورٹ کر لیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمارے ارادوں میں صحیح اور حقیقی معنوں میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.